السلام علیکم ناظرین، طارق بزمی آفیشل کے ساتھ میں ہوں طارق حفیظ۔ ناظرین، وہ ہو گیا جو نہیں ہونا تھا، وہی ہوا جو روس کے ساتھ ہوا، وہی ہوا جو امریکہ بڑے بڑے دعوے کرتا تھا، ببانگ دہل کہتا تھا کہ وہ افغانستان میں امن وہ لے کے آئے گا۔ یہ دعویٰ تھا صرف، اور اس دعوے کے لیے امریکہ نے بڑے پاپڑ بیلے ہیں، امریکہ نے بڑی جد و جہد کی ہے۔ امریکی انتظامیہ صدور چینج ہوتے رہے، لیکن ان کا موقف ایک ہی رہا کہ وہ افغانستان سے نہیں جائیں گے، اور افغانستان سے وہ جانا بھی نہیں چاہتے۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ یہاں پر موجود رہیں، اور جب امریکی فوجی یا امریکی فوج یہاں پر یا نیٹو کے افواج یہاں پر موجود ہیں تو پھر انڈیا کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہی ہونا تھے۔ انڈیا نے افغانستان میں انویسٹمنٹ بھی کی۔ اب جو نیو سٹیٹمنٹ آئی ہے یہ بڑی الارمنگ ہے، اور اس کی توقع نہیں کی جا رہی تھی۔ امریکی انتظامیہ کی جانب سے جب جو بائیڈن نے حلف اٹھایا تو اس کے بعد فوری طور پر یہ کہا گیا کہ جو ٹرمپ کا معاہدہ تھا جس کے مطابق انہوں نے انخلا کرنا تھا تمام فوجیوں کا، اس وقت 2500 کے قریب فوجی جو ہے وہ امریکی موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 7500 کے قریب نیٹو افواج کے لوگ موجود ہیں، اور وہ افغانستان سے نہیں نکلیں گے۔ یہ جو بائیڈن نے دو ٹوک الفاظ میں کہا تھا کہ وہ ٹرمپ کا بیانیہ لے کر نہیں چلیں گے، وہ ٹرمپ کی پالیسی لے کر نہیں چلیں گے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے رد عمل آیا تھا طالبان کی جانب سے۔ طالبان نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ اس معاہدے پر عمل درآمد نہیں کرتے، اگر آپ اس معاہدے سے روگردانی کرتے ہیں تو پھر طالبان بھی روگردانی کریں گے، اور ہم بھی وہ تمام تر شکیں جو معاہدے میں موجود تھیں، جن کی خلاف ورزی ہم گناہ سمجھتے تھے کیونکہ معاہدہ ہو گیا تھا، وہ ہم کریں گے۔ جس میں یہ تھا کہ ہم امریکی اڈوں پر حملہ بھی کریں گے، جس میں یہ تھا کہ ہم پورے سال کا شیڈیول بھی دیں گے کہ ہم کس کس موقع پر کون کون سے خودکش حملے کریں گے، کس کس جگہ پر کیا کاروائی کریں گے، پھر ہم امریکی ٹروپس ہوں یا نیٹو کے ٹروپس ہوں ان پر ہم کاروائی کریں گے، پھر ہم نیٹو کے اڈے بھی تباہ کریں گے، اور پھر ہم اپنے ٹریننگ کیمپس بھی چلائیں گے۔ کیونکہ ہم یہ بات کہہ چکے ہیں، پہلے طالبان کا کہنا تھا کہ ہم نہ تو کسی پر حملہ کریں گے، نہ ٹروپس پر حملہ کریں گے، نہ کسی اڈے کو نقصان پہنچائیں گے، لیکن جب امریکہ روگردانی کر رہا ہے تو پھر ہم بھی اس معاہدے کے پابند نہیں ہیں۔ تو جب طالبان کی جانب سے دھمکی گئی، چونکہ پاکستان ایک ماڈریٹر کا رول پلے کر رہا تھا، تو اس کے بعد ماسکو میں ایک کانفرنس ہوئی، اور اس ماسکو کی کانفرنس کا اثر یہ نکلا کہ خصوصاً جو بائیڈن کی جانب سے سٹیٹمنٹ سامنے آ گیا، اور انہوں نے کہا کہ 11 ستمبر تک جو ہے وہ اپنی تمام تر فوجیں واپس نکال لے گا۔ اس وقت 2500 ٹروپس ہیں امریکن، اور 7500 کے قریب ہیں نیٹو افواج کے۔ ظاہر ہے جب امریکن جائیں گے تو نیٹو بھی چلی جائے گی۔ اب پاکستان اس عمل میں ایک اہم رول پلے کر رہا ہے، جس کا بہت زیادہ دکھ ہے بھارت کو، اور بھارت یہ چاہتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس کے سہارے چلے۔ بھارت یہ چاہتا ہے کہ اس علاقے میں، اس خطے میں امریکہ بھارت کا محتاج رہے اور بھارت کو ہر جگہ لے کے جائے۔ آپ نے دیکھا کہ ماسکو میں بھارت نے بہت کوشش کی کہ وہ عمل کا حصہ بن سکے، وہ ڈائیلاگ کا حصہ بن سکے، اور طالبان کے ساتھ جو معاہدہ ہو رہا ہے، جو امریکہ کے ڈائیلاگ ہو رہے ہیں، جو ماسکو میں وقوع پذیر ہو رہے ہیں، اس کا وہ حصہ رہے۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوا، جس پر یہ رد عمل سامنے آیا بھارت کا کہ وہ افغانستان میں جو انویسٹمنٹ کر رہا ہے اشرف غنی کی صورت میں۔ اب اشرف غنی چونکہ دلی سے پڑے ہوئے ہیں، اور اشرف غنی کے بھارت سے بہت زبردست تعلقات ہیں، اس لیے جب چاہے مودی صاحب یا بھارتی کابینہ کا کوئی رکن یا بھارتی ڈیلیگیشن جب چاہے وہ افغانستان جا سکتا ہے۔ اور یہ بات بارہا کہی جا چکی ہے کہ افغانستان میں سلیپنگ سیلز موجود ہیں، جہاں پر بھارت جو ہے وہ دہشت گردی کے لیے پاکستان میں انوالومنٹ کے لیے وہاں پر ٹریننگ دے رہا ہے۔ اور جب اس قسم کا معاملہ سامنے آئے گا تو ظاہر ہے کہ پاکستان اپنی آواز اٹھائے گا، اور پاکستان نے ہمیشہ فورم پر آواز اٹھائی کہ افغانستان جو ہے، افغانستان میں بھارت مداخلت کرتا ہے، اور وہیں پر سلیپنگ سیل میں اپنے لوگوں کو ٹرین کرتا ہے، اور بعد میں پاکستان میں انجیکٹ کرتا ہے، اور پاکستان میں نقص امن کا باعث بنتا ہے۔ بھارت کو اس چیز کی بہت تکلیف ہے کہ پاکستان آگے کیوں ہے۔ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ، پاکستان طالبان کے ساتھ، پاکستان روس کے ساتھ، پاکستان چائنا کے ساتھ، پاکستان ٹرکی کے ساتھ، اور پاکستان دیگر جو ریاستیں ہیں ان کے ساتھ اتنے بہتر تعلقات کیسے بنا رہا ہے۔ اور پاکستان جو ہے وہ اس وقت بہت زبردست چال چل رہا ہے۔ پاکستان نے ماڈریٹر کا رول پلے کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اب آپ کے سامنے پہلے دوحہ میں مذاکرات کروائے پاکستان نے، طالبان کو اس بات پر آمادہ کیا، اور اس کے بعد جب امریکہ نے روگردانی کی تو پاکستان نے امریکہ پریشرائز کیا امریکہ کو کہ یہ بالکل قطعاً غلط ہے، کیونکہ جب یہ دہشت گردی بڑھے گی، جب طالبان مضبوط ہوں گے، طالبان اپنی آئی پہ آئے، تو اس کے بعد انہوں نے صرف افغانستان میں نہیں بلکہ پاکستان میں انسرجنسی کریٹ کر رہی ہے۔ اور سب سے زیادہ امریکہ اور طالبان یا افغانستان کے درمیان جو لڑائی تھی اس کا خمیازہ پاکستان نے بھگتا ہے، اور پاکستان نے انٹرنیشنل فورم پر یہ بات کی، اور پاکستان نے بارہا یہ بات کی۔ پرویز مشرف نے بھی یہ بات کی ریٹائرمنٹ کے بعد، اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے، وزیر اعظم پاکستان نے یہ بات بارہا
بات کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل اسمبلی کے اجلاس میں بھی یہ بات کی۔ ہوا کیا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ امریکہ کو جانا پڑ رہا ہے، وہ صرف اس وجہ سے کیونکہ پاکستان بھی پریشرائز کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کو بھی معلوم ہے کہ وہ 2 دہائیوں سے یہاں پر موجود ہے اور افغانستان میں امن عمل مکمل نہیں ہو سکا، وہ افغانستان میں پنجے نہیں گاڑ سکا۔ امریکہ جو ہے وہ اتنی دور بیٹھ کر افغانستان پر جو حکومت کے خواب دیکھ رہا تھا وہ پورے نہیں ہو سکے، اور رشیا جو کبھی افغانستان کا دشمن تھا، اب رشیا جو ہے وہ آگے بڑھ کر مذاکرات کروا رہا ہے۔ یہ صرف اور صرف پاکستان کی بہترین حکمت عملی کا نتیجہ ہے، اور پاکستان کی بہترین حکمت عملی جو ہے وہ بھارت کی آنکھ میں رڑک رہی ہے، اور بھارت کوئی موقع جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں جانے دے رہا کہ پاکستان کو کیسے وہ نیچا دکھائے۔ اب اس وقت جو معاملات ہیں، 11 ستمبر تک فوجیں اگر واپس چلی جاتی ہیں جس طریقے سے جو بائیڈن نے کہا، اور جو بائیڈن نے اس پیج پر آ گیا ہے جو پاکستان یہ چاہتا تھا، مزید مہلت لینے کے بعد اب 11 ستمبر کی ڈیڈ لائن دے دی ہے، تو امید ہے کہ طالبان کی جانب سے بھی یہی بات سامنے آئے گی کہ ٹھیک ہے 11 ستمبر تک جو ہے وہ تمام فوجیں چلی جائیں۔ اس سارے معاملے میں خصوصاً اشرف غنی بڑے پریشان ہیں، کیونکہ طالبان یہ چاہتے ہیں کہ حکومت وہ کریں، طالبان یہ چاہتے ہیں حکومتی عمل میں ان کا حصہ ہو، لیکن اشرف غنی قطعاً یہ نہیں چاہتے، اور اشرف غنی جو ہے وہ اگر کسی جگہ پر سیاسی طور پر پناہ لینا چاہیں گے تو وہ بھارت جائیں گے۔ یہ بات لکھ لیں کہ وہ بھارت جائیں گے اور بھارت جا کر پناہ لیں گے، کیونکہ ان کے بھارت کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، اور بھارت کا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا جب طالبان اقتدار میں آئے، یا طالبان امن عمل کا حصہ بنے، یا طالبان وہاں پر حکومت کا حصہ بنے، تو بھارت کے رستے بند ہو جائیں گے، کیونکہ طالبان ماضی میں بھی بھارت کے ساتھ اٹیچ بالکل نہیں رہے۔ پاکستان اور طالبان کا ایک اچھا جو ہے وہ ان کا کنیکٹ رہا، ایک اچھی کنیکٹیوٹی تھی ان لوگوں کی، اور وہ اچھا پروموٹ کر رہے تھے تمام چیزوں کو، اور اس وقت بھی یہی صورتحال سامنے ہے۔ اور دوسری جانب چائنا کبھی نہیں چاہتا کہ بھارت جو ہے وہ افغانستان میں ہی ہو، چائنا یہ نہیں چاہتا کہ بھارت اور افغانستان کے بھی بہتر تعلقات رہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، ریزن یہ ہے، کیونکہ بھارت اور چائنا کے بھی تعلقات جو ہے وہ بڑے مشکل میں ہے، بڑی کشیدگی ہے ان میں بھی، اور ماضی میں بھی آپ نے اس کی اگزامپل دیکھ لی۔ بھارت اور افغانستان یہ دونوں مل کر جو ہے وہ ترقی کا سفر دیکھنا چاہتے تھے۔ امریکہ جس طریقے سے بھارت افغانستان میں آیا اور اس کے بعد افغانستان کو 50 سال پیچھے دھکیل دیا، اب افغانستان مزید پیچھے نہیں جا سکتا، اور طالبان کا سب سے بڑا موٹیو بھی یہی ہے کہ جو امریکہ افغانستان میں کر چکا ہے دوبارہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ پہلے روس نے بھگتا، اور اس کے بعد اب امریکہ 2 دہائیاں یہاں بیٹھ کے بھی دیکھ چکا ہے کہ وہ افغانستان میں حکومت کے خواب جو ہے وہ قطن نہ دیکھے، اور امریکہ اس بات کو مان گیا ہے، اور پاکستان نے اس تمام تر صورتحال میں بہت بہتر اور مثبت رول پلے کیا ہے، اور پوری دنیا نے پاکستان کے اس رول کو سراہا ہے۔ اور اگر امریکی فوجیں یہاں سے واپس جاتے ہیں، ٹروپس واپس جاتے ہیں، اور اس کے بعد امن عمل آگے بڑھتا ہے، تو افغانستان اور پاکستان کے تعلقات مزید بہتر ہوں گے۔ آنے والے وقت میں پاکستان، افغانستان، چائنا، ٹرکی، ایران اور اس کے ساتھ ساتھ روس جو ہے وہ ایک بہت بڑا بلاک بنانے جا رہے ہیں، جس کا سب سے زیادہ دکھ امریکہ کو ہے اور بھارت کو ہے۔ بھارت اس خطے میں ٹھیکیداری کے جو خواب، پہرے داری کے جو خواب دیکھ رہا تھا، وہ چکنا چور ہو چکے ہیں، اور اس وقت یہ پاکستان کی بہترین حکمت عملی میں سے ایک ہے۔ خارجہ پالیسی پاکستان کی بہترین جاری ہے، اور یہ بات عوام بالکل تسلیم کرتے ہیں، اور ناقدین بھی تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان نے جس طریقے سے اس تمام تر صورتحال کو ٹیکل کیا ہے، پاکستان نے جس طریقے سے طالبان اور امریکہ کو ایک ٹیبل پر بٹھا دیا ہے، پاکستان نے جس طریقے سے بڑا اہم رول پلے کیا ہے، اس کی نظیر نہیں ملتی، اس کی مثال نہیں ملتی۔ ایک جانب تو امریکہ پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہے، تو دوسری جانب ہمارے ہمسایہ ملک میں طالبان پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وہ صرف اس وجہ سے ممکن ہوا کیونکہ پاکستان اپنی بہترین حکمت عملی کے طور پر کبھی تو چائنا سے بات کرتا ہے اس معاملے پر، کبھی ٹرکی سے بات اس معاملے پر کرتا ہے، کبھی رشیا کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ رشیا کے اندر بیٹھ کر، ماسکو میں بیٹھ کر اس قسم کے مذاکرات کا پاکستان بھی حصہ بنتا ہے، اور پاکستان ایک ماڈریٹر کا رول پلے کرتا ہے۔ پوری دنیا کو پاکستان ایک میسج دیا کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، اور وہ خطے میں امن چاہتا ہے، وہ کشیدگی نہیں چاہتا۔ یہ بہت بڑا میسج ہے، اور پوری دنیا نے اس بات کو تسلیم کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی ہو، یا پھر UN کا کوئی بھی فورم ہو، یا سلامتی کونسل کا فورم ہو، اس میں تمام تر حوالوں سے پاکستان کی تعریف ہو رہی ہے، اور یہ تعریف ہضم نہیں ہو رہی بھارت کو، کیونکہ بھارت کبھی نہیں چاہتا تھا کہ صرف پاکستان جو ہے وہ امن عمل کا حصہ بنے، لیکن عالمی طاقتیں جب یہ چاہیں کہ پاکستان بہترین طریقے سے ماڈریٹر کا رول پلے کر رہا ہے، تو پاکستان جو ہے وہ اس میں بڑی حد تک کامیاب ہوا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں جائیے، کمنٹ کیجئے، طارق بزمی کو اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔